نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریممبرنس آف اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دل دے کر پیدا کیا ہے جس میں احساسات ہیں، محبت ہے اور بہت سے جذبات ہیں۔ جب انسان اپنے ان جذبات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کو سویٹنس آف ایمان نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذکر کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی یاد کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ ذهب أهل الدثور بالأجور عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا ثواب ہو؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تعریفی کلمہ یعنی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا، اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر گئے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں،
لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے. اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، یعنی تم بھی اس ریس میں کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنا. یعنی ان کلمات کی پابندی، ان تسبیحات کی پابندی نماز کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور بہت سے وہ اور عمل نیکی کے جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا وہ ان تسبیحات کی پابندی کے ذریعے ان کا اجر حاصل کر لیتا ہے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں مصلی سے، دل گھبرانے لگتا ہے اس تسبیح سے. شیطان اس سمپل سے کام کو جس میں 1.5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتا، یعنی 33 ٹائم اگر آپ آرام سے بھی سبحان اللہ کہیں تو میکسیمم ٹائم جو آپ کو لگے گا 1 منٹ اور 30 سیکنڈ لگیں گے. لیکن وہ وقت ہمارے لیے شیطان اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پہاڑ ہے. لیکن جو لوگ اس کو کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے، اور اگر اجر سامنے ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں. کتنے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی بڑے بڑے خیراتی ادارے بنائیں، کوئی کام کریں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی ایفرٹ لگتی ہے. لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر انسان پابندی اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ذکر تو اپنی جگہ ہے، ریممبرنس آف اللہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی جو پابندی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرنا، یہ اس کامیابی کی ہے. یہاں جن صحابہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان کا مقصد کوئی حسد نہیں تھا، کوئی شکایت لگانا نہیں تھا، کوئی کمپلینٹ یا کوئی فرسٹریشن کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ان کو شوق تھا کہ اجر میں آگے بڑھ جائیں کسی طرح. کیونکہ تو اللہ کا حکم بھی ہے نا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی جانے والے ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ آگے جانے والے بس آگے جانے والے ہیں، اور یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. لیکن عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو مقابلے کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت سست رہتے ہیں. اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی میرا یہ کام ہے وہ کام ہے، اور پھر ان نیکیوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جس میں انسان عمل کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ اچھے اچھے کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے درجے بلند کروں گا، تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا. فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح، اتنا بڑا گھر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض پیغمبروں کی صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. یعنی سب وارث چلے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن تیری مملکت اور تیری حکومت اس کو کوئی زوال نہیں, تو ہمیشہ باقی رہے گا. فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. یعنی ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے, دیر نہیں لگاتے تھے, انتظار نہیں کرتے تھے, اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور دوسری طرف امید بھی رکھتے تھے, اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. یعنی جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا وہی جھک گئے, پھر اپنی مرضی نہیں. اب ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو انبیاء کرام تھے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور یہ تو گزر چکے, آج کے دور میں کون ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں, آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے, ہر دور میں. تو آج کا دور خواہ کتنی ہی خرابیوں کا اور برائیوں اور فساد کا, لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے, وہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر آگے جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. نماز کا معاملہ ہو یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہو یا کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو, وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے صدقے کا حکم دیا گیا. صدقے سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال خرچ کرنا, کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑا دینا. لیکن صدقہ صرف کھانا کپڑا نہیں ہوتا, بلکہ اور نیکی کے کاموں کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. اب یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ, یعنی جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ بھی صدقہ ہے, اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صدقہ ہے, جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے, جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یعنی کسی کو اچھی بات بتانا اور کوئی غلط کر رہا تو اس کو روکنا کہ بھئی یہ نہ کرو, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن اوقات میں مالدار لوگ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں, ان اوقات میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں, خواہ وہ بعد میں صدقہ کریں, لیکن ان کو نہ ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی نماز کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے ذکر کرنے کی, کیونکہ ان کو ہر وقت ہری ہوتی, جلدی ہوتی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ کام سکھایا جو ان کے کرنے کا تھا یا وہ آسانی سے کر سکتے تھے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سارا دن کرنے کی بات نہیں کی گئی, بلکہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کی بات کی گئی, اور اتنا کرنا تو سب کے لیے آسان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس حدیث میں بھی بیان ہوئے اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے. یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ. لوگوں کے راستے سے کانٹا, ہڈی, پتھر یہ سب ہٹا دو, یہ بھی صدقہ. نابینا کو راستہ دکھا دو, گنگے بہرے کو بات سمجھا دو, کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے, اور تمہیں اس کا علم ہو تو تم اس کو بتا دو کہ کپڑا فلاں جگہ ملتا ہے, کھانا فلاں جگہ ملتا ہے, گھر فلاں جگہ سے رنٹ کر سکتے ہو. تو صرف رہنمائی کرنا, لوگوں کو بتاتے رہنا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ بھی صدقہ. اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو, اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو, یعنی نیچے کو کھڑا اس کو اونچا کر دو, جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے. یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پہ صدقے کے دروازے ہیں, کیونکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں ان کو جب اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, بندوں کی مدد میں استعمال کرتا ہے تو یہ سب وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے.
اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی کچھ کام کرے، خود بھی نفع اٹھائے، خیرات بھی کرے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی کوئی بیمار ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے. لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے، برائیوں سے رکے رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ کون سی چیز انسان کو آگ سے بچاتی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کو دینے کی اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے دے، یعنی مال نہیں دے سکتا تو اچھی بات دے دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اگر وہ اس سے بھی عاجز ہو، یعنی اس کو کوئی جھجک ہے، اس کو علم ہی نہیں، وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں، اگر وہ اس کی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے، کوئی اسکل سکھا دے، کسی کو آٹا گوندنا سکھا دے، روٹی بنانا سکھا دے، ہانڈی بنانی سکھا دے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر بندے کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے سکھا دے، استری کرنا سکھا دے، گھر صفائی کرنا سکھا دے. اسی طرح باقی چیزوں میں کوئی کمپیوٹر پہ کام کرنا سکھا دے، کوئی مشینیں لگانا چلانا سکھا دے. یہ ساری چیزیں جو بندوں کی ضرورت کے مطابق ہے، یہ ہر وقت اس کے اوپر نظر رکھنا اور ایک ہیلپنگ ہینڈ بننا، کہ اس چیز پر نظر رکھنا کہ میں دوسرے کو کہاں سے کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا، فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور اس میں طاقت نہ ہو، فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، کہ کچھ بھی نہیں، بالکل ہی نکما ہے. فرمایا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دے. یعنی بس ہونا یہ چاہیے کہ بندوں پر احسان نہ جتائے، خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے والا، دوسروں کے کام کرنے والا. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی ضرورت پوری کیے بغیر نہیں چھوڑتا، اپنے غیب کے خزانوں سے اس کے لیے مدد کرتا ہے. کیونکہ جب بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. بس خود غرضی کی زندگی سے نکل آنا چاہیے، صرف اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا آپ، صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے. سب کے لیے دل میں خیر اور بھلائی ہونی چاہیے، سب کے کام آنے کی فکر ہونی چاہیے. پھر اس میں خاص طور پر اس حدیث کے اندر جو اپنی بیوی کے پاس جانے کی بات ہے اور شوہر بیوی کے تعلقات ہیں ان کو بھی صدقہ کہا گیا. تو یہ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اتنا دنیا دارانہ کام اور یہ بھی ثواب کا ہے. فرمایا کہ ہاں اگر کوئی حرام میں جائے تو پھر کیا اس کے لیے گناہ نہیں؟ کہاں پھر اگر کوئی حلال میں جائے تو کوئی بھی چیز حلال استعمال کرنا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنین کے لیے خوشخبری سناتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے،
بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں. پھر جو اس کے سوا کچھ اور تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف نماز کا ذکر ہے کہ اس کے اندر خشوع، دوسری طرف لغو اور فضول باتوں اور فضول کاموں، بیکار چیزوں سے بچنے کی بات کی گئی. پھر پاکیزگی اختیار کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. یعنی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوگی اور حرام سے بچنا ہوگا. اور پھر امانت اور عہد کا پاس رکھنا، نمازوں کی حفاظت کرنا. تو یہی لوگ جنت کے وارث ہیں، اور صرف عام جنت نہیں، جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، اعلیٰ درجے کے کامیاب لوگ ہیں جن کی یہ ٹریٹس ہے. تو ان آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کا جو حلال تعلق ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ کسی بھی طرح حرام کی طرف جانا انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے. پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گئی قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. امت محمدیہ کے فرائض میں سے ہے کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اہل ایمان کی صفت ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ ایک تو انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنی عبادت اور اپنے نیکی کے کاموں کا فکر کرے، لیکن دوسری طرف دوسرے کو بھی بتائے، اچھی باتیں شیئر کرے، اور اگر کہیں بھی کوئی خرابی دیکھے تو آنکھ بند کر کے نہ گزر جائے بلکہ اس کی اصلاح کرے، دوسرے کو بتائے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں. اسلام ایک حصہ، نماز ایک حصہ، زکوٰۃ ایک حصہ، روزہ ایک حصہ، حج بیت اللہ ایک حصہ، امر بالمعروف ایک حصہ، نہی عن المنکر ایک حصہ، جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ. وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو، یعنی جس نے کچھ بھی نہ کیا، تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ منکر سے روکنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ سے روک سکتا ہو کسی کو، مطلب کوئی کسی پہ ظلم ڈال رہا ہے تو اس کو پکڑے، اسے روکے. اگر وہ اس کو نہیں روک سکتا تو کیا کرے؟ زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے برا جانے، دوسرے کسی کو بتایا کہ وہ ظلم کو روکے. لیکن اگر کوئی شخص اس میں سے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ایمان کی کمزوری، بلکہ ایمان کی بعض جگہوں پر تو آیا کہ اس میں تو پھر ذرے برابر بھی ایمان نہیں جو برائی کو برا نہ جانے. پھر آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کبھی فرض عین ہوتا ہے جب طاقت ہو کسی کے پاس، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پسند کرتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ خود پتہ ہو کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے. ایسا نہ ہو آپ لوگوں کو کسی برے کام کی دعوت دینے لگ جائیں، کسی بدعت کی طرف بلانے لگ جائیں، یا کسی شک والی چیز کی طرف بلانے لگے. تو سب سے پہلا کام کیا؟ علم حاصل کرنا. تو عزیز بہنوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی سارے کام کاج میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ مبارک کرے اور اس میں اور خیر و برکت ڈالے اور اس میں آگے بڑھائے، کیونکہ جب علم آتا ہے تو ہی عمل کے دروازے کھلتے ہیں. اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا، کدھر جانا ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کس دروازے میں؟ ایسے ہی ادھر ادھر اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے. تو امر بالمعروف کا بلند مرتبہ اور اجر بھی انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ جانے، علم حاصل کرے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقینی علم حاصل کر کے اس کو میک شور کرے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک بات بتا رہا ہوں. بعض اوقات آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، یادداشت میں ہوتی ہیں، کبھی انسان کو کچھ یاد ہوتا ہے، کبھی نہیں یاد ہوتا، تو وہ آدھی کچھ بات کو آدھی کچھ ادھر سے ادھر ملا لی، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں. اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ انسان لکھی ہوئی چیز اپنے پاس رکھے، دوسرے کو خود پڑھ کے سنا دے یا پڑھنے کے لیے دے دے، اس کو کسی بھی طرح بتا دے، تو اس سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جائے گا.
عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا صحیح ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو صرف ایک ہی نیکی میں نہ تھکاتے رہو، بلکہ آرام کرو تاکہ دوسرے کام بھی کر سکو۔ تو یہ بھی ایک امر بالمعروف اور نہیں یعنی کہ نہی عن المنکر کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ نہی عن المنکر اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے حقوق نہ دینا۔ تو امر بالمعروف کیا ہے کہ اس حد تک نیکی کرنا کہ جس سے باقی نیکیاں ختم نہ ہو جائیں، اعتدال کی راہ اختیار کرنا۔ پھر اسی طرح برائی سے روکنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو شرعی دلیل سے معلوم ہو کہ برائی ہے، یہ نہ ہو کہ نہیں ہمارے ماں باپ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں یا میرا دل کہتا ہے کہ یہ تو برائی ہے۔ نہیں، آپ کا دل یا ماں باپ کا کہنا جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ قرآن اور سنت کی دلیل نہ ہو اس کو برا کہنے پہ۔ کیونکہ بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے۔ ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ یہ تو بڑا غلط کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے اور آپ غلط ہوتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے آپ اس کو صحیح کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ پہلے خود معلوم کر لیں کہ واقعی یہ منکر ہے، لیکن اس کے لیے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کا ذوق اور شوق اور عادت اور خیال اور عقل یہ نہ ہو، کیونکہ آپ کی سوچ سے کہ یہ گناہ ہو سکتا ہے وہ چیز گناہ نہیں بنتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہ نہ بتائیں۔ ابن مسعود نے ابی ابن کعب سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو ابی ابن کعب نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ابی ابن کعب نے ابن مسعود سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہوا۔ ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس نے سچ کہا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ خطبے میں بول رہے تھے۔ پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پہلے، کسی کو سرزنش کرنے سے پہلے، کسی کے بارے میں دل میں برا خیال لانے سے پہلے یہ سوچ لیں، پتہ کر لیں، اس سے پوچھ لیں بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک طرف سے ایک چیز دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرا کیوں وہ کام کر رہا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص چھت پہ کھڑا ہے اور وہ دیوار کی طرف جا رہا ہے ایج کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں شیطان خیال ڈالے کہ دیکھو یہ تو خودکشی کرنے جا رہا ہے، اور آپ شور مچا دیں وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، خودکشی کرنے جا رہا ہے، حالانکہ وہ ویسے ہی نیچے سین دیکھنے جا رہا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے وہم و گمان سے کام لے لیتے ہیں، خود ہی سیلف میڈ سٹوریاں ہوتی ہیں ہماری کسی چیز کو اچھا ہے برا کہنے کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کچھ کہیں پہلے پوچھو بھی کیوں کر رہے ہو۔ مثلا کوئی رات کو جاگ رہا ہے تو ہم یہ کہ ہاں اس سے تو کوئی ضروری کوئی ایسا غلط کام کرنا ہے، پہلے پوچھے کہ کیوں جاگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، یا اس نے کہیں جانا ہو تو اس وجہ سے جاگ رہا ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں رکھا ہے، اس لیے جس کا کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو، جس کا بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر بوجھ ڈالے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شکایت آئی تھی پہلے اسے کنفرم کیا کہ واقعی ایسے ہوا تھا، تمہاری کمپلینٹ آئی ہے، اور جب وہ ثابت ہو گئی بات تو پھر ایکشن لیا، پھر سمجھایا۔ یہ نہیں کہ آپ ون سائیڈڈ اسٹوری سن کے اور آپ اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا، خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص کو دوسرے سے کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، اور بہت ساری اسٹوری سنا کے آپ کی ہمدردی لے لیتا ہے، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی کوئی ایکشن لینا تو اس سے پہلے آپ کو دوسری طرف کے بھی حالات معلوم کرنے ہوں گے، ادروائز جو سامنے والا ہے اسی کو سمجھانے پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب برائی سے منع کرنا ہو تو حالات کا بھی جائزہ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ برائی پہلے سے بھی بڑی ہو جائے، کیونکہ جب آپ کوئی گندگی اٹھانے لگتے ہیں تو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ وہ پھیلے نہ، ادھر ادھر نہ گرتی جائے۔ تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ برائی مکمل طور پہ مٹ جائے،
نمبر 2 پہلے سے کم ہو جائے. لیکن اگر اس کے نتیجے میں ایک برابر کی اور برائی پیدا ہو جائے یا اس سے بڑی برائی پیدا ہو جائے, تو ان 4 صورتوں میں سے اگر صرف پہلی 2 صورتیں ہوں تو برائی سے روکنا چاہیے. اگر آخری 2 ہوں تو پھر چپ کر جائیں. آخری 2 کون سی؟ جو برائی ہو رہی ہے آپ روک رہے ہیں اس سے, اور اس سے بڑی برائی پیدا ہوگی, یا پھر اس جیسی برائی پیدا ہو, پھر چپ کر جانا چاہیے. کیونکہ برائی کو ہٹانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ صفائی ہو جائے. تو جس چیز کو صاف کرنے سے اور بڑا داغ بن جائے پھر اس کو ادھر ہی کرنے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, کارپیٹ پہ تھوڑا سا تیل گر گیا, کبھی چیٹا پڑ گیا, سالن گر گیا تھوڑا, تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہے بس ادھر سے ہی جذب کر کے اٹھا لیں. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, لیتے ہیں کپڑا اور وہ ملنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. وہ داغ اتنا سا جو تھا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر چھوٹا سے کسی میں خامی تھی آپ جا کے اس کے کان میں بات کر دیتے کہ دیکھو اس طرح نہیں, اس طرح یہ کر لو, الگ سمجھا دیتے. آپ نے پبلکلی سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے ڈانٹ ڈپار شروع کر دی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو اپنی عزت گنوائی. لوگ اگر ڈر کے آپ سے چپ بھی کر جائیں تو وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ جو کسی کی عزت ہی نہیں کرتا اس کی بات کیسے مانے گا؟ تو آپ نے تو ایک نصیحت کرتے کرتے 4 اور کام خراب کر کے رکھ دیے. تو ایسے طریقوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جس کی بات ہو اسی تک جائے, یہ نہیں کہ مسئلہ کسی کا لے کے کسی اور کے سامنے بیٹھے ہوئے. پھر یہ کہ اکیلے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کام اور مل کے بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے, خیر کی دعوت دے, نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. کیونکہ اکیلا آدمی گھبرا جاتا ہے, اکیلے کی بعض اوقات کوئی نہیں سنتا. ایک بندہ بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو چپ کرا دیتا ہے, لیکن 2-3 ہوتے ہیں تو ایک چپ کرتا ہے تو دوسرا بول پڑتا ہے, دوسرے کو کراتے تو تیسرا بول پڑتا ہے. اس طرح وہ پلہ بھاری رہتا ہے. بعض اوقات اگر کوئی شخص برائی سے نہیں روکتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سب کی ہلاکت آتی ہے. اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر کشتی میں سوار ہوں, کچھ نیچے کے حصے میں کچھ اوپر, اور پانی اوپر ہو, جب نیچے والے اوپر سے پانی لینے جائے تو وہ مائنڈ کرے, تو جو نیچے ہو وہ نیچے سمندر کے کنارے پر کشتی کے تختے پر سوراخ شروع کر دے کہ سمندر سے پانی لے لیتے. اب کیا ہوگا؟ تو ساری کشتی ڈوب جائے گی, اور اس میں صرف نیچے والے نہیں اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم برائیوں کو روکتے رہیں. وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, کسی کپڑے میں ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے, تو اگر آپ اس کو وہیں سی دیں تو کیا ہوتا ہے, کپڑا سارا بچ جاتا ہے. اگر اس کو نہ سیے تو بعض اوقات بچے ہاتھ ڈال کے کہیں دیتے ہیں, کسی اور چیز سے اٹک جاتا ہے, وہ کپڑا دور تک پھٹ جاتا ہے, پھر وہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات برائی تو نظر آ رہی ہے اور روکنا بھی ہے, لیکن فوراً نہیں, تھوڑا انتظار کر کے. ایک دیہاتی آیا, وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ اس کے پیچھے دوڑے, تو آپ نے ان کو روک دیا کہ نہیں رکو. جب وہ کر چکا تھا آپ نے اس کو بلایا, پھر فرمایا کہ دیکھو مسجد ہے نا اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, پیشاب کرنے کے لیے نہیں. تو پانی منگوایا اور اس کے سامنے اس کو بہا کے دھو دیا. اس کو سمجھ آ گئی بات, لیکن جس وقت وہ پیشاب کر رہا تھا اس وقت نہیں روکا, کیونکہ وہ کنٹرول تو نہیں کر سکتا تھا. وہ جو ہو رہا تھا وہ تو ہونا ہی تھا, وہ رک تو نہیں سکتا تھا, بلکہ اور خرابی پھیلتی. تو اسی طرح بعض اوقات ایک شخص اپنے پورے دھند میں, جذبے میں, غلط رستے پہ بھاگ رہا ہے, آپ اسے کہیں کہ جگہ نکل آؤ اور ادھر نیکی کے رستے پہ بھاگنے لگو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کو وقت دے, انتظار کرے, صبر سے کام لے, اور ایک دن وہ انشاءاللہ ریورس گیئر لگا کے پیچھے آ کے پھر دوسرے صحیح رستے کو لے لے گا اور تیزی سے دوڑے گا. پھر اسی طرح اگر آپ کو کسی کے شر سے ڈر ہے کہ آپ نے اسے کچھ کہہ دیا تو وہ تو آپ کی جان کا دشمن بن جائے گا. بعض لوگ خاندانوں میں ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہوتے ظالم ہیں, اور اگر آپ ان کو روکیں تو آپ کے بس کی بات نہیں, کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو. وہ پلٹ کے آپ پہ ایسا وار کریں گے کہ جس سے آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے. تو اس سے بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ سمجھاتے ہیں, نہیں باز آئے, پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں, پھر پیچھے. ٹھیک ہے سمجھائیں ضرور اچھے طریقے سے, ایک کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کریں, لیکن یہ نہیں کہ پھر آپ سر پہ سوار کر لیں اس کو. کچھ روز پہلے خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں مجھے, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں.
اور بچوں کو بھی، مجھے بھی قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے، ساری سہولتیں، ہر چیزیں، لیکن وہ خود قرآن نہیں پڑھتے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ وہاں رونا بھی شروع ہو گئی، اور پھر بار بار یہ کہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے. میں نے کہا شکر نہیں کرتی آپ کہ آپ کو نہیں کچھ کہتے، اس پر شکر ادا کریں. آپ نے اپنی زندگی کو میزریبل بنایا ہوا صرف اس لیے. میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ دفتر میں جا کے پڑھتے ہو سکتا ہے وہ راستے میں پڑھتے ہو سکتا ہے وہ مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہوں. تو بعض اوقات ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ بس کوئی ایک بات پکڑ لیتے اور ساری نعمتوں کو ہم غرق کر دیتے، اسی پہ رونا دھونا مچائے رکھتے. مثلا ایک بچہ بگڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے اتنا رونا دھونا کریں گے کہ جو نیک بچے ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. ایک فوت ہو گیا، اسی کے پیچھے زندگی کی نعمتیں حرام کر لیں گے، جو زندہ ہے ان کی تربیت نہیں کریں گے. جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ ہی رونا دھونا جاری ہے، اور جو چیزیں ہاتھ میں ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے، تو کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. تو اس لیے جب کوئی برا کر رہا ہو آپ ایک دفعہ سمجھائیں اور دیکھیں کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تو چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ آپ اس کے بال پکڑ لیں اور آپ اس کو لگانا شروع کر دیں کہ آپ کا کام کیا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. سلیمان کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں لڑنے لگ گئے. ہم بھی آپ کی خدمت میں تھے. ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا. آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے تو غصہ دور ہو جائے گا. صحابہ نے اسے کہا کیا سنتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، پڑھو اعوذ باللہ. کہنے لگا کیا میں دیوانہ ہوں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا. غصے میں تھا نا. تو اس کے بعد سب خاموش ہو گئے. صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا کر. ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ وہ بخار میں ہے تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ پاکی کا ذریعہ ہوگا. کہنے لگا نہیں یہ تو بوڑھے کے اوپر آ گیا بخار جو اسے قبر میں لے کے ہی اترے گا. آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا تو ایسا ہی ہوگا، اور وہ شخص اسی بخار میں مر گیا. تو بعض اوقات ہم اپنی زبان سے منفی باتیں نکالتے ہیں، نہیں تمہیں کیا پتا یہ تو ویسا ہی ہوگا، اور وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. کبھی بھی زبان سے منفی بات نہ نکالیں، اور اگر کوئی بھول کے نکل جائے تو پھر کثرت سے توبہ کریں، صدقہ کریں، نیک کام کریں، دوسروں کی بھلائی کے کام کریں تاکہ وہ اس کے داغ مٹ جائیں. کبھی کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہو، کہتا ہاں میں تو یہ تو کرتی ہوں. اچھا کوئی کہے کہ اچھا ایسا نہیں، کوئی مشورہ دے، کہہ رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ بعض اوقات وہی چیز جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے تھے وہی فائدہ دیتی ہے. تو ہمیں دوسروں کی رائے کو، دوسروں کی بات کو، دوسروں کی جو کوئی مشورہ ہوتا ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، صبر سے سننا چاہیے، اس کو انالائز کرنا چاہیے. صرف اپنے پرسپشن وہم و گمان کی بنیاد پر دوسرے کو فوراً شن کرا کے، چپ کرا کے، ریجیکٹ کر کے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. پہلے معاملے کو اچھی طرح سمجھے. اگر آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے یا نہی انل منکر کرنا ہے تو لوگوں کے نام نہ رکھیں. بعض لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھا تو اس کے نام رکھ لیتے ہیں، برے برے نام رکھ لیتے ہیں، یا اس کو بلیم کرنے لگتے کچھ ناموں سے. تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر نیکی کے کاموں کا بڑا شوق تھا، اور وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے کہ کون اچھا کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں. اچھا ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، کون غلط کر رہا ہے کہ میں بھی کر لوں، کیونکہ میں یہ کہہ سکوں سارے ہی کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں توڑتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اب تمہارے پاس مال نہیں تو تم کرو گے کیا، اور ٹھیک ہے تم بھی مال کماؤ اور پھر صدقہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مختلف آپشنز دیتے تھے، کیونکہ ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا. ایک آپشن دی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دوسری دی، تیسری دی. پھر اسی طرح بعض نیکیاں مال سے کمائی جاتی ہیں، بعض نیکیاں بدن سے کمائی جاتی ہیں. اگر مال نہیں ہے تو بدن سے نیکیاں کرو، زبان سے نیکی کرو، ذکر کر کے، ہاتھ سے نیکی کرو، عقل سے کرو، لیکن نیکی میں نہیں پیچھے رہو. ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز اگر نہیں ہمارے پاس تو اسی کا وچار کرتے رہتے ہیں. اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، میرے پاس اتنا علم ہوتا تو پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، میرے پاس یہ مال ہوتا تو میں ایسا رہ سکتا. اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ وہ دے بھی دیتا اور پھر بھی ہماری عادتیں نہیں بدلتی. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اچھا کر رہا ہوتا تھا
اس کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ اچھا کرے، یہ نہیں کہ اچھا وہ نہ ہی کرے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کے لیے کئی دروازے کھولے. پھر اسی طرح کچھ صدقات واجب ہوتے ہیں اور کچھ صدقات غیر واجب ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہماری جان کا بھی صدقہ ہوتا ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ساری تسبیحات وغیرہ، تو پھر 2 نفل اشراق کے وہ سارے بدن کا صدقہ ہو جائے گا، ان سب کو کافی ہو جائے گا. اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی کہ صحابہ کرام کو جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ آ کے پوچھتے تھے. اچھا ہمیں کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں پتا تو کنفیوژن میں ہی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو اور غلط کر کر کے اپنے اچھے اعمال کے بجائے برے اعمال نامے کو بڑھا لیتے ہیں. تو شک میں نہیں رہنا چاہیے کبھی. جس بات کا نہ پتا ہو کسی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے، خود ریسرچ کر لینی چاہیے، دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بات سمجھاتے تھے، جیسے کشتی کی مثال ہے، جیسے اور مثالیں آپ نے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.